میرے بھائی ہم نے بارہا بیان کیا کہ سنن نسائی میں واضح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ جو ہے نا وہ انگلیوں کے پورے سے لے کے شولڈر تک بولا جاتا ہے. دایاں ہاتھ بائیں رسخ کہتے ہیں ادھر سے لے کے کلائی تک کو. کف کہتے ہیں اس کو کلائی کو. ہم اردو میں بھی کف قمیص کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ساعد کف سے لے کر کونی تک کو ساعد کہتے ہیں. تو وہ حدیث میں الفاظ ہے دایاں ہاتھ سنن نسائی میں کہ رسخ کف اور ساعد پہ رکھا, وہ یوں رکھا جاتا ہے ایسے, ٹھیک ہے. اور بخاری میں ہے کہ جو ہے وہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھا, کونی سے لے کے یہاں تک اس پورے کو زرہ کہتے ہیں یوں. اور زبیر لذیذ صاحب نے میرے انٹرویو میں یوں ہاتھ رکھ کے بتایا. مولانا اسحاق صاحب کو میں نے خود نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, انہوں نے یوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز میں ہاتھ باندھنے کی کیفیت کے حوالے سے دلائل کے ساتھ بحمدللہ تعالی ہم نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں بالکل واضح طور پر بیان کیا کہ نماز میں کس کیفیت کے ساتھ ہاتھوں کو باندھا جائے, کس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جائے اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کو پکڑا جائے. اس سلسلہ میں جو احادیث وارد ہیں اور ان احادیث کے اندر مانوی تحریف کا ارتکاب کرتے ہوئے مرزا جیلمی نے جس انداز سے بیان کیا ہے, اس کے دوکوں کو ہم نے دلائل کے ساتھ ایکسپوز کیا اور یہ بات واضح کی کہ مرزا جیلمی ان احادیث کا ترجمہ کرنے میں مانوی تحریف کا ارتکاب کرتا ہے اور یہ عربی سے بالکل نابلد اور ناآشنا ہے. ایک شخص جو ادنا سی عربی کے ساتھ ممارست اور مجانست رکھتا ہے وہ بندہ یہ سمجھ جائے گا, بلکہ وہ ہنسے بغیر نہیں رہ سکے گا. جو ترجمے عربی الفاظ کے مرزا جیلمی نے کیے ہیں, نہ تو قرآن اس کا ساتھ دیتا ہے, نہ احادیث مبارکہ اس کا ساتھ دیتی ہیں, اور نہ ہی لغت عرب کا اطلاق اور استعمال اس کا ساتھ دیتا ہے. احادیث مبارکہ کے اندر جو الفاظ نماز کے دوران ہاتھ باندھنے کے متعلق احادیث کے اندر جو الفاظ وارد ہوئے ہیں, ان الفاظ کا معنی کیا اور کون کون سے الفاظ ہیں, ظاہر کہ وہ عربی کے الفاظ ہیں, ان کا ہمیں اردو میں ترجمہ کرنا پڑے گا. اردو کے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں, الفاظ عربی کے ہیں. اور مرزا جب بھی بیان کرتا ہے کہتا ہے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے, ہاتھ کا لفظ آیا ہے, حالانکہ ہاتھ کا ہی ید کا لفظ ہے, اور ہاتھ کا اطلاق جو ہے وہ عربی میں کس پر ہوتا ہے یہ ایک تفصیل ہے. ایک جگہ پہ بیان کر رہا تھا اور کہتا ہے کہ حدیث کے اندر فرقے کا لفظ نہیں آیا, حدیث کے اندر گروہ کا لفظ آیا, گروہ کا, حالانکہ گروہ تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. لفظ جو عربی کا وہ فرقاتن ہے, طائفتن ہے, حدیث کے اندر طائفتن یہ فرقاتن کے لفظ ہیں, گروہ کا لفظ حدیث کے اندر نہیں. ایسے ہی ہاتھ باندھنے کے حوالے سے جو احادیث ہمیں ملتی ہیں ان کے اندر کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, اس سلسلہ میں تقریباً 6 احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور ان احادیث کے اندر وارد شدہ الفاظ کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا, تو بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ مرزا جیلمی جو ہے وہ عربی سے جاہل بھی ہے اور بعض مقامات پہ یہ خیانت اور تعریف مانوی کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. صحیح بخاری کے اندر 740 نمبر حدیث سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری لے کے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کان الناس یؤمرون ان یدع الرجل, لوگوں کو حکم دیا جاتا کہ مرد اپنا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھے. ید الیمنہ علی ذراعہ الیسریٰ, یہاں 2 لفظ آئے, ید اور زرہ کا لفظ. دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھنے کا مرد کو حکم دیا جاتا, اور یہی حدیث مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد ابن حنبل لے کے سند صحیح کے ساتھ, اس میں یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنے کا حکم دیا جاتا. اس میں زرہ کا لفظ نہیں ہے بلکہ دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنے کا حکم دیا جاتا. تو اب یہاں اس حدیث میں 740 میں دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھنے کا حکم ہے, اور وہاں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کا حکم ہے. یہ جو زرہ ہے اور ید ہے, اس کا اطلاق عربی میں کس پر ہوتا ہے اور کہاں تک ہوتا ہے؟ یدن کا اطلاق ہوتا ہے من اطراف الاصابع الی الکف, انگلیوں کے کنارے سے لے کر ہتھیلی کی انتہا پر, یعنی ہتھیلی کے جو آخری حصہ ہتھیلی اس میں شامل ہے, جو ہمارا جوڑ ہے جوڑ سے اوپر تک جو حصہ ہے اس پر ید کا اطلاق ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبات میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں, اس کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے. مرزا جیلمی نے یدن کا ترجمہ ہاتھ کیا, اور ہاتھ کا مطلب یہ بیان کیا کہ ہاتھ کہتے ہیں درمیانی انگلی کے سرے سے لے کر یہ شولڈر تک. کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ
ہاتھ جو ہے نا وہ انگلیوں کے پورے سے لے کے شولڈر تک بولا جاتا ہے. درمیانی انگلی سے کے سرے سے لے کر شولڈر تک ہاتھ کہتے ہیں. حالانکہ یہاں اس حدیث کے اندر جو وارد ید کا کلمہ ہے اس کا ترجمہ یہ شولڈر تک نہیں ہے بلکہ اس کا معنی اور مفہوم اور اطلاق جو ہے وہ ہے جوڑ کی انتہا تک، یعنی جوڑ تک، یہاں سے جوڑ شروع ہوتا ہے یہ ہاتھ جو ہے اس کو عربی میں یدن کہتے ہیں. قرآن مجید میں جہاں چور کی سزا کا بیان کیا گیا ہے تو ارشاد فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. اب دونوں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے تو ہاتھ کا اطلاق یہاں شولڈر تک نہیں ہے کہ شولڈر تک ان کے بازوؤں کو کاٹ دیا جائے بلکہ یہ جوڑ تک ان کے ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم دیا گیا. قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں داخل کیجئے، وہ نکلے گا چمکتا ہوا بغیر عیب کے. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ گریبان میں داخل کرنے کا حکم دیا گیا. تو ہاتھ سے مراد پورا شولڈر تک بازو نہیں ہے بلکہ ہاتھ سے مراد یہ جوڑ تک حصہ ہے. تو ید کا اطلاق جوڑ تک یہ جو پورا حصہ ہے انگلیوں سے لے کر ہتھیلی سمیت اس پر ہوتا ہے، یہ ید کا لفظ. اور ذراع کا لفظ استعمال ہوتا ہے درمیانی انگلی کے سرے سے لے کر یہ کونی تک، یہ جو حصہ مکمل اس کو ذراع کہتے ہیں. دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھنے کا حکم دیا گیا. ذراع یہ مکمل ہے. اب اس حدیث کے اندر دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع کے کس پوائنٹ پر، کس موقع محل پر رکھنے کا حکم دیا گیا، اس حدیث کے اندر اس کی تفسیر موجود نہیں. اس لیے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285 پہ لکھا ابہم موضعہ من الذراع، یہاں ذراع کا موقع محل اور پوائنٹ وہ مبہم ہے، معلوم نہیں ہے اس حدیث کے اندر کہ وہ موقع اور محل کون سا ہے، کس پوائنٹ پہ دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع کے اوپر رکھنا ہے. اور اس کے لیے صحیح حدیث صحیح ابن خزیمہ میں 480 نمبر حدیث موجود ہے سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی کہ ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری بالرسغ والساعد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ید کو، دائیں ہاتھ کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر، رسغ پر اور ساعد پر رکھا. اس حدیث میں 4 الفاظ آ گئے، یدن اور کفن اور رسکن اور ساعدن. یدن کا معنی تو ہو گیا کہ جوڑ سے اوپر والا حصہ، یہ جو مکمل انگلیاں اور یہ ہتھیلی، یہ یدن ہے. اور دوسرا لفظ ہے کفن. کف کسے کہتے ہیں؟ کف اردو اور عربی دونوں میں ہتھیلی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح یعنی جو ہتھیلی کا یہ اندر والا حصہ ہے اس کو باطن الکف کہتے ہیں اور باہر والے حصے کو ظاہر الکف کہتے ہیں. اسی طرح اردو میں کف پا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پاؤں کے تلبے کو کہتے ہیں. کف افسوس ملنا، مطلب یہ نہیں کہ اس طرح ملنا بلکہ کف افسوس یعنی افسوس سے اور کسی چیز کے اوپر جو ہے نا وہ غم کرتے ہوئے ہاتھوں کو ملنا، اس کو کف افسوس کہتے ہیں. تو کف کا لفظ عربی اور اردو دونوں میں ہتھیلی کے لیے استعمال ہوتا ہے. حدیث میں لفظ جو ہے نا وہ علی ظہر کف الیسری کا استعمال ہوا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھا، والرسغ اور جوڑ پر رکھا، والساعد اور کلائی پر رکھا. اور جوڑ رسغ کہتے ہیں اس جوڑ کو، المفصل بین الساعد والکف، کلائی اور ہتھیلی کے درمیان جو جوڑ ہے اس کو رسغ کہتے ہیں. را سین غین اور را صاد اور غین دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ صحیح بخاری میں 1198 نمبر حدیث کے اوپر تعلیقاً امام بخاری نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بیان کیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث سند صحیح کے ساتھ 3961 نمبر المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں جوڑ پر رکھا کرتے تھے، دائیں ہاتھ کو بائیں جوڑ پر، رسغ پر رکھا کرتے تھے، یہ جوڑ پر رکھا کرتے تھے. اور آپ گوگل سے اٹھا کر دیکھ لیں، نکال کے سرچ کر کے دیکھیں رسغ کا موضع اور موقع محل کیا ہے، پوائنٹ کیا ہے اور کس کو کہتے ہیں، یہ جوڑ کو کہتے ہیں. مرزا جرمی نے یہاں تعریف مانوی کا ارتکاب یہ کیا ہے، یہ ترجمہ کرتے کہتا ہے کہ یہ انگلی سے لے کر تو یہ کف تک، کف اس کو بنا دیا اور اس کو کہہ دیا کہ یہ رسغ ہے. دایاں ہاتھ بائیں رسغ
रुस्क कहते हैं इधर से लेके कलाई तक को, कफ कफ कहते हैं इसको, कलाई को हम उर्दू में भी कफ कमीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। उंगली से लेकर कफ तक ये हिस्सा कहता है रुस्क है, हालांकि ये हिस्सा कफ है, ये उंगलियां हैं, ये कफ है, और ये जो जोड़ है इसको रुस्क कहते हैं। ये उंगलियों के अलग अलग नाम है, मैं आपके सामने सारे 5 के नाम बयान करता हूं। उंगलियों से लेकर ये शोल्डर ऊपर ये कंधे तक सारे के सारे हिस्से के अलग अलग नाम है। मसलन उंगलियों से लेकर खिंसर, बिनसर, वुस्ता, सुबाबा, इबहाम, बातिनुल कफ्फे, जाहिरुल कफ्फे, रुस्कुन, साइदुन, मिरफकुन, आदुदुन, कतिफुन, ये अलग अलग पार्ट्स के नाम हैं। तो हदीस के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो है जाहिरुल कफ, रुस्कुन और साइदुन। जाहिरुल कफ कहते हैं हथेली के पुष्ट को, बातिनुल कफ कहते हैं हथेली के अंदर वाले हिस्से को, रुस्कुन कहते हैं इस जोड़ को, जिसको हमारे उर्दू में जो ना वो गिट्टा और पंजाबी में गुट कहा जाता है, और ये जो हमारी पूरी पट्टी है कोनी तक, इसको साइदुन कहते हैं और कोनी को मिरफकुन कहते हैं। तो हदीस में कि दाएं हाथ को बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर, हथेली की पुष्ट पर और जोड़ पर और साइद यानी कलाई पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा। और इस हदीस से बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाती है कि हाथ को इस मौका महल पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। यह हदीस सही इब्ने खुजामा के अंदर 480 नंबर मौजूद है। और इसी हदीस को बयान करके मिर्जा जेलमी के बाबा इसहाक फैसलाबादी ने यह कहा कि हज़रत वाइल इब्न हुजर की हदीस में बिल्कुल वाज़ेह साफ तो आता है कि वो कहते हैं मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज पढ़ते देखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दाई हथेली को, दाई जो है वो हाथ को बाई हथेली की पुष्ट पर रखा। और मौलवी साहब फैसलाबादी जो मिर्जा के बाबा है उन्होंने रख के बताया, करते भी ऐसे हैं, कोई यहाँ से पकड़ता है कोनी से, इस तरह पकड़ा, कोई यहाँ से पकड़ा होता भाई साफ तो हदीस पाक में आता। हज़रत वाइल कहते हैं मैंने एक दिन तहैया किया कि मैं रसूलुल्लाह को देखूंगा कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, वो सारी बयान की उन्होंने लंबी डिटेल। कहते हैं आपने हाथ उठार बांधे, देखा ये हथेली जो थी ना दाई ऐस बाई हथेली पर थी, यहाँ थे, यहाँ यूँ कोई नहीं थे, यहाँ हाथ ना, बस ये दोनों तरीके हैं कि या यहाँ से पकड़ लो, ये कब्ज़ कहलाता है, हथेली यहाँ रखो, ये गोट को पकड़ो, या ये सारी 4 उंगलें 5 उंगलें यहाँ रखो, वज़ा ये कोई नहीं कलाई पर रह जाओ और कोनियों पकड़ो। और कई लोग यहाँ बांधे होते इस तरह, सुन्नत भी नहीं, कोई इल्म भी नहीं हासिल करे। और ये बताया कि ये जो तरीका है ये सुन्नत के खिलाफ है। ये लोग इल्म हासिल करते, इनके पास इल्म नहीं है, इनको सुन्नत का पता नहीं है, जो इस तरह हाथ रखते हैं। और मिर्जा जेलमी झूठ बोलते हुए कह रहा है कि जनाब वो भी ऐसे नमाज पढ़ते थे। मौलाना इसहाक साहब को मैंने खुद नमाज पढ़ते हुए देखा, उन्होंने यूं हाथ रखे हुए थे। वो खुद वीडियो में बयान कर रहे हैं कि हाथ रखने का सुन्नत तरीका ये है, बकायदा वीडियो उनकी मौजूद है। मौलाना इसहाक साहब को मैंने खुद नमाज पढ़ते हुए देखा, उन्होंने यूं हाथ रखे हुए थे। कहते हैं आपने हाथ उठार बांधे, देखा ये हथेली जो थी ना दाई ऐस बाई हथेली पर थी, यहाँ थे, यहाँ यूँ कोई नहीं थे। तो ये सुन्नत तरीका साबित है। अब मिर्जा जेलमी चूंकि दावा ये करता है कि मैं बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका साबित करता हूं, और बुखारी मुस्लिम से जो तरीका मिर्जा जेलमी ने ये रखा हुआ है ये साबित नहीं होता। बुखारी मुस्लिम से ये साबित, बल्कि बुखारी की 1198 नंबर हदीस है जो तालीकन ऊपर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला का अमल लेके इमाम बुखारी जो कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 3961 नंबर सही हदीस है, उससे तो साबित होता है कि मौला अली भी नमाज पढ़ते वक्त अपने दाएं हाथ को बाएं इस जोड़ पर रखा करते थे, बाएं जोड़ पर, बाएं गिट्टे पर, यह गुट पर रखा करते थे। और इस सिलसिला में दीगर और बहुत सारी अहादीस मौजूद है, जिससे हदीस और ये अमल जो है बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। सुनन अबी दाऊद में इमाम अबू दाऊद सैयदना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से 754 नंबर हदीस लेके अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर फरमाते हैं सफ़ुल क़दमैन व वज़उल यद अलल यद मिन सुन्नह, कदमों को बराबर करना और दाएं हाथ को बाएं हाथ, हाथ को हाथ पर, मुराद इससे दायां हाथ बाएं हाथ पर रखना, हाथ को हाथ पे रखना यह सुन्नत है। 754 नंबर हदीस में बिल्कुल वाज़ेह मौजूद है कि हाथ को हाथ पे रखना सुन्नत है। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला बयान फरमा रहे हैं। और इसी तरह 755 नंबर हदीस है, सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था इस अंदाज से, ये शुरू अवाइल की बात है, कि मैंने अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ पर रखा हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा, फवदा यदहुल युमना अलल युसरा, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे दाएं हाथ को मेरे बाएं हाथ के ऊपर रख दिया। इसी तरह वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सही सनद के साथ अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 3900
59 نمبر حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت سرہ، میں نے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور صحیح سند کے ساتھ امام ترمذی جامع ترمذی میں 252 نمبر حدیث لے کے حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ سے، وہ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یؤمنا فیأخذ شمالہ بیمینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں امامت کروایا کرتے تھے۔ حضور جب نماز پڑھتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یأخذ فیأخذ اخذ یأخذ اخذا، پکڑنا، حضور اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے ذریعے سے پکڑا کرتے تھے، بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے ذریعے سے پکڑا کرتے تھے۔ وضع یدہ کا لفظ بھی ہو گیا، اخذ یأخذ کا لفظ بھی ہو گیا، اور صحیح ابن حبان میں 1770 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا معشر الانبیاء، ہم نبیوں کا گروہ ہیں، امرنا ان نؤخر سحورنا، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنی سحری کو مؤخر کریں، ونعجل فطرنا، اور اپنے روزے کو جلدی افطار کریں، یعنی ٹائم ہو جائے تو وقت پہ افطار کر لیں، وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے ذریعے سے پکڑیں۔ ان نمسک، امسک یمسک امساک، پکڑنا یا روکنا، دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کو روکیں یا پکڑیں، ہمیں اس کا حکم دیا گیا۔ تو دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا، روکنا، اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، یہ تمام احادیث کے اندر الفاظ کا ترجمہ موجود ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نماز میں ہاتھوں کو باندھنے کی جو کیفیت ہے اور اس کا جو طریقہ ہے سنت کے مطابق وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو نماز کے اندر رکھا جائے اور دائیں ہاتھ کے ذریعے بائیں ہاتھ کو پکڑا جائے۔ اس طریقے سے کریں گے تو پکڑنا بھی پایا جائے گا اور رکھنا بھی پایا جائے گا اور امساک بھی پایا جائے گا۔ اور پھر سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے مصنف ابن بشابہ کی جو حدیث ہے اس سے یہ بالکل واضح ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کو پکڑ کے اور اوپر رکھ کے ناف کے نیچے رکھا۔ ان تمام احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے، لیکن مرزا جرمی جو ہے وہ کس انداز سے جو نا وہ حدیث کے الفاظ کے اندر معنوی تحریف کرتا ہے